بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے ایمان کے ساتھ علم دیا ہے، ایمان کے ساتھ علم دیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، ہاں یہ غیر معمولی بات ہے، یہ غیر معمولی بات ہے کہ ایمان بھی ملا اور علم بھی ملا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دو ہی نعمتیں بڑی ہیں، ایک ایمان ایک علم۔ یہ دو دنیا میں بڑی نعمتیں تو نبیوں کے ذریعے سے آتی ہے، ہاں باقی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، تو دھوکے کا سامان ہے، جب تک آنکھیں کھلی ہے تب تک دنیا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک ایمان ملا ہے، ایک علم ملا ہے۔ ایمان یہ اللہ کے تعلق کا نام ہے۔ یہ ایمان کیا چیز ہے کہ اللہ کا تعلق ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس بڑے سے ہمارا تعلق ہے۔ جی ہاں، بڑے سے ہمارا تعلق ہے۔ کون سا تعلق ہے؟ کہ ہمارا اللہ سے تعلق عبدیت کا ہے، بندگی کا ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لیکن تعلق اس کے ساتھ ہمارا کہ وہ عبدیت اور بندگی کا ہے، اور یہی اصل ہے۔ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب کسی کا تعلق ہو گیا تو وہ کامیاب ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خورشندگی۔ زندگی بندگی کے ساتھ خوش ہو جاؤ، اور زندگی بے بندگی کہ وہ شرمندگی ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے عبدیت کا ہے، اور یہی اصل ہے کہ جتنی مددیں آئے گی، جتنی راحتیں آئے گی، جتنی کامیابیاں ہوگی، وہ اس تعلق سے ہوگی، عبدیت کے تعلق سے، اور کوئی تعلق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا کر ہم کو علم دیا ایمان کے ساتھ، کہ علم کا کیا تقاضا ہے؟ جیسے کسی پاس مال آتا ہے تو وہ مال کا یہ تقاضا سمجھتا ہے کہ میں مال کو آگے بڑھاؤں، تجارت کروں یا دوسرا کوئی کام، نہیں تو میں خود ہی کھا جاؤں گا اس کو، ہاں اس لیے وہ مال کو آگے بڑھاتا ہے۔ جی ہاں، تو علم کا کیا تقاضا ہے کہ اللہ نے علم دیا، تو علم کا کیا تقاضا؟ کس کام کے لیے علم دیا ہے؟ کہ اللہ نے علم دیا ہے اطاعت کرنے کے لیے۔ تمام نبیوں کی دعوت اطاعت کی ہوتی ہے۔ یا قوم عبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ اللہ نے علم اطاعت کرنے کے لیے دیا ہے کہ اب زندگی کیسی گزارو گے، کیونکہ زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزارے، اور ایک راستہ یہ کہ اللہ کی اطاعت اور حکموں کی تابع داری کر کے زندگی گزارے۔ دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے، یہ دو ہی راستہ ہے، یا اتباع ہوا یا اتباع ہدی، دو ہی راستے ہیں، اتباع ہوا یا اتباع ہدی۔ ایک نہ ایک آدمی کرے گا۔ یہ رسولوں کو جو اللہ نے بھیجا ہے وہ ہدا کے ساتھ بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ ہم نے اپنے رسول کو ہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہدا اور دین حق سے کیا مراد ہے؟ کہ ہدا اور دین حق سے مراد ہے صحیح عقائد، صحیح اعمال۔
اس کے ساتھ نبی بھیجا جاتا ہے صحیح عقائد، کہ اللہ کو کیسے ماننا ہے، آخرت کو کیسے ماننا ہے، جو چیز ماننے کی ہوتی ہے اسے عقائد کہتے ہیں، اس پر بغیر دیکھے ایمان لایا جاتا ہے۔ یہاں دوسرے نمبر میں اعمال ہے کہ اپنی ذات کو، اپنے مال کو کیسے استعمال کرو گے، اسے اعمال کہتے ہیں۔ تو رسول ان دونوں باتوں کی رہبری کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، صحیح عقائد صحیح اعمال، اسی پر نجات موقوف ہے۔ صحیح عقیدہ نہیں ہے تو باطل ہے، صحیح عمل نہیں ہے تو فسق ہے، صحیح عمل نہیں ہے تو پھر فاسق ہے۔ یا تو آدمی باطل کی طرف جائے گا غلط عقائد کی وجہ سے، اور صحیح عمل نہ ہونے سے فاسق بنے گا۔ تو ان دونوں باتوں سے بچا کر کے یہ دیا ہم کو، علم دیا، جی ہاں، تاکہ اپنی زندگیوں کو اس علم کے تابع کرے، خواہشات کے تابع نہ کرے، بلکہ خواہشات کا استعمال علم کی روشنی میں کرے، کہ علم جتنی خواہش تابعداری کی اجازت دے اتنا کرے، اس سے آگے نہ جاوے، کہ اس سے آگے جائے گا تو کہ وہ مقصد سے چوک جائے گا، بھٹک جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ خواہشات کی وجہ مت جانا، نہیں تو وہ تو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ تو اپنی منشاہی پر جانے والا منزل کو نہیں پہنچے گا، بلکہ بھٹک جائے گا، ہلاک ہوگا آخرت میں۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، اتباع ہدا، اسی کی پیروی ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کو اپنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں علم دین سیکھنا فرض کیا ہے، کہ علم دین سیکھو، یہ فرض ہے۔ جیسے اور فرائض ہیں نماز روزہ زکات، یہ بھی فرض ہے۔